ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام کا دوست نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا، بم گرائے، ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے. اس کے ثبوت کی ضرورت ہے، خود ہی فوج بھیجی، ایروپلین بھیجے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. اب سوال داہنی طرف سے، اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو پہلے پوچھیں. ڈاکٹر ذاکر نائر صاحب السلام علیکم. میں ڈاکٹر جعفری بول رہا ہوں، میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی اور ویسٹرن ورلڈ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ یہ جو اسلام کو اور اسلامک ورلڈ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جو یہود اور عیسائی لوگ ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف امریکہ جو اسلام کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے، حل کیا ہے؟ سوال ہونا چاہتا تھا کہ امریکہ انڈر دا لیڈرشپ آف یہود اسلام کو ڈسٹروائے کر رہی ہے. آپ کے سوال میں تبدیلی ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ ہے کنٹرول بائی دا جوز. جو امریکہ میں ہے 5% بھی یہود نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہے، امریکہ کو کنٹرول کر رہے، پورے اکنامی، پورے بینک ان کے ہاتھ میں ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل آسان ہے. ہم مسلمان، ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. وی آر دا ریسیونگ اینڈ. اس کی وجہ ہے، ہم دیکھیں گے پہلے مسلمان اوپر تھے، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان میں ہو، مسلمان اوپر تھے کیونکہ اس وقت ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، تو آج ہم پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اور ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہم مسلمان اپنا سر اٹھا کے چل سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے، ہمارے آخری نبی اس کے پیغام پہ، حکم پہ عمل نہیں کر رہے. ہم قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ پھر سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سب سے اونچا ہوگا. اور یہ حدیث میں ذکر ہے، اس کا جو ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو، وہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ لوگ تو غلط ہے، لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم اسلام کی دعوت غیروں تک نہیں پہنچا رہے، ہم اسلام کے غلط فہمیاں دور نہیں کر رہے، ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کتنے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے؟ کچھ کرتے ہوئیں گے 2%، 5%، 10%، 25%. بہت کم مسلمان ہیں جو مکمل طور پہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ دین کے اعمال ہو، چاہے وہ دنیا اعمال ہو. دونوں طرف سے ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں اوپر رہیں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہے سعود احسن عثمانی. میں یہیں کرسچن کالج میں بی.کام فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا، تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے، جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں، آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں؟ یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا، آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں، یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ ایسی مثال ہے کہ ایک اسکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے
کہ 2 जमा 2 5 اور دوسری اسکول سکھاتی ہے 2 जमा 2 4. تب کون سی اسکول میں داخل ہوں گے؟ وہ اسکول جو حق کی بات کر رہا ہے. لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ 2 जमा 2 4 ہے اور 2 जमा 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا, آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے. کفر کی کدھر بات ہے؟ حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے, میں وہ مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے, کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہیں, آپ عیسائی ہیں, میں مسلم ہوں, چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ, مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کا مت آؤ. ٹھیک ہے, کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں, مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں. میں کہوں مت داخل ہو, کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو. اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں, کتنے بھگوان میں مانتے ہیں, کوئی کہیں گا 3, کوئی کہیں گا 100, کوئی کہیں گا 1000, کوئی کہیں گا 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے, ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے, اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے, تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے,